لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صلوات بر محمد وآلہ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ حسین فاطمہ بنت وقار علی کے روح کو ہدیہ فرما دیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیے گا محمد وعلى ذیشان یہ فین بند کر دو. ہاں یہ بند کر دیں. ہاں بس ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں ایک بار اور مل جائے محمد. حضرات گرامی قدر ایک جوان بیٹی بچی لڑکی کے 40ویں کے عنوان سے یہ مجلس ہے اور ملاڈ میں میرا مستقل آنا ہے. اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں اور تقریباً ہر مزاج کی مجلس آپ نے سنی ہے. آج میں ذرا سا سارے مزاج سے ہٹ کر آپ سے گفتگو کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ داد ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن آج یہ طے کر کے آیا ہوں کہ داد نہیں چاہیے. مضمون کا عنوان ہے بیٹی. چونکہ ایک باپ نیچے ہٹا دیجیے، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. مضمون کا عنوان میں نے عرض کیا بیٹی. چونکہ ایک باپ کی طرف سے ایک بیٹی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. جوان بیٹی اس دنیا سے جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں گا کہ اسلام میں بیٹی کی ویلیو کیا ہے، اسلام سے پہلے بیٹی کیا تھی اور آج بیٹی کیا ہے. جتنی دیر گفتگو کروں گا اسی مضمون کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی موضوع سے نہیں ہٹوں گا. لہٰذا آج آپ ذرا سا جب آپ اٹھیں گے 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد تو شاید تھوڑا سا مزاج آپ کا بدل جائے گا بیٹیوں کے حوالے سے. ہم بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں اور اسلام بیٹی کو کیا سمجھتا ہے.
لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو کر رہیں. یقیناً ایسی بھی باتیں آئیں گی کہ آپ بولنے پر مجبور ہوں گے اور بولیں گے، اس لیے کہ دیکھیں گفتگو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہوں ہاں ہونا چاہیے. تھوڑا ہم بولیں، تھوڑا آپ بولیں تاکہ مجلس آگے بڑھ جائے. تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے ابتدا میں قریب آ جائیں مل جل کے. یہ بہت اچھے شعر سنائے ماشاء اللہ، خوب شعر سنائے، پہلے مصرے سے لے کر آخر تک بہت اچھے سنائے. سلامت رہیں. میں نے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ گھر جا کے، ہاں آپ ادھر پنکھا کر رہا، میں نے اس لیے ادھر بند کیا کہ وہ مائک کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ہاں اس طرف چالو کر لیں. سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 49 جس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو قرآن دور کر رہا ہے. 1400 سال ہو گیا قرآن کو آئے ہوئے، ہم نے اب تک اس غلط فہمی کو پال رکھا ہے. جس غلط فہمی کو قرآن دور کر رہا ہے ہم اس غلط فہمی کو دور نہیں کر پا رہے ہیں. صاف لفظ، اچھا دیکھیں جب قرآن میں بالکل صاف لفظیں آ جائیں تو اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. تعویل وہاں ہے جہاں الفاظ صاف نہ ہو. بالکل صاف لفظیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. زمین اور آسمان پہ اختیار اسی کا ہے. یخلق ما یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ دیکھیں قرآن ہے. آیت نمبر بتا دیا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا. سارے کا سارا اختیار کس کا ہے؟ خدا کا ہے. وہ جو چاہتا ہے، فانوس بھائی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے. آپ متوجہ رہیے گا، ترجمے میں ہی لطف آ جائے گا. میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو ترجمہ ہے وہی. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے. وَیَہِبُ، سنیے گا لفظ ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذکور لڑکا دیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ شورا آیت 49 کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. اب اگر یہ بات طے ہو گئی تو آج کے بعد ہمارے سماج سے ان عورتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے جن کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. عورت کے اختیار میں ہی نہیں ہے، مرد کے اختیار میں ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں. اور حسن اتفاق، توجہ کریں گے، حسن اتفاق یہ ہے کہ اللہ نے پہلے لڑکی کہا پھر لڑکا کہا. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ پہلے لڑکی کہا، یَہِبُ مَن یَشَاءُ اِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں لڑکی ہبا کرتا ہوں دیتا ہوں. اس کے بعد کہا میں جسے چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے لڑکی پہلے ہے لڑکا بعد میں ہے. ہمارا سماج کہہ رہا ہے نہیں، لڑکا پہلے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نسل چلتی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ نسل لڑکے سے چلتی. اگر لڑکے سے نسل چلنا ہوتی تو پیغمبر کو بیٹا ہوتا. پیغمبر کو بیٹی دے کر نسل چلا کے خدا نے بتایا نسل چلانے کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹیوں سے بھی نسل چلتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سنیے گا ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کریں گے. لہذا اب بیٹی کیا ہے سنیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں. چونکہ میں اس تمہید کی منزل سے نکل کر میں چاہ رہا تھا کہ پیغمبر کی اور امیر کائنات کی اور جناب امام حسین کی بیٹیوں تک پہنچوں. جہاں تک میں پہنچ سکا انشاءاللہ پہنچوں گا.
دیکھیے بہت سی بیٹیاں تاریخ میں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، بہت سی بیٹیاں ہیں، لیکن میں اتنا ہی رہوں گا چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 50-55 منٹ 1 گھنٹے میں ساری بیٹیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میں جتنا پڑھ سکتا ہوں بیان کر سکتا ہوں آپ متوجہ رہیے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں صاحب بیٹا ہونا چاہیے، اچھا پہلی بیٹی ہو گئی تو ٹھیک ہے، دوسری بھی بیٹی ہو گئی، اور اگر تیسری بھی بیٹی ہو گئی، جب میں خود اس میں ہوں کہ میرے ہاں 3 بیٹیاں، پہلی دوسری تیسری، جب تیسری بیٹی ہوئی تو لوگوں نے مبارکبادی کا فون تک نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارا سماج، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ شعر پڑھتا ہوں ایک سنیے گا، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے فضل بھائی، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ نہیں، اور آگے چلتا ہوں، روایات سناتا ہوں۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قول سناتا ہوں، اس کے بعد کئی روایتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں جسے جلدی جلدی سناؤں گا۔ عرب کا ماحول کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میرے ہاں، خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، توجہ کریں گے، کاش کہ میں روایات پہنچا لے جاؤں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لوگ آئے تو لیکن چہرے اترے تھے، مبارکبادیاں نہیں دے رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا مجھے بیٹی کی مبارکباد دو، نہیں توجہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا مجھے بیٹی کی مبارکباد دو، تو لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بیٹی ہی تو ہوئی ہے۔ تو پیغمبر کہہ رہے تم اسے صرف بیٹی سمجھ رہے ہو، یہ جنت کی خوشبو ہے جسے میں سونگھا کرتا ہوں۔ نہیں، میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا تم کیا سمجھو کہ بیٹی کیا ہے؟ جس کے ہاں اللہ بیٹی دیتا ہے، سنیے گا، جس کے ہاں اللہ بیٹی دیتا ہے اس کے گھر میں اللہ روز 12 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دیکھیں حدیثیں ہیں، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ جس کے ہاں اللہ بیٹی دیتا ہے 12 رحمتیں روز نازل کرتا ہے، اور ایک فرشتے کو معین کرتا ہے جو اس بیٹی کے والد کی جا کے زیارت کرے۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ جس کے ہاں اللہ بیٹی دیتا ہے 12 رحمت نازل کرتا ہے۔ چونکہ بیٹی کی سال سوال میں اسی موضوع پہ پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے وہ آپ جانیں۔ 12 رحمت روز نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اللہ معین کرتا ہے جاؤ اس باپ کی زیارت کرو جس گھر میں بیٹی پل رہی ہے، جو اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ ایک حدیث، میں اسی حدیث کو آگے بڑھا رہا ہوں، ایک لفظ ہے، ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے، آج اس نکتے کو سمجھ جائیے گا، سمجھ جائیے گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ سنو، اگر کسی کے یہاں 3 بیٹی یا 3 بہن، اگر کسی نے 3 بیٹی، یہ روایت ہے، کسی نے 3 بیٹی یا 3 بہن کی پرورش کر لی تو وہ جنت میں ایسے رہے گا جیسے میں، اور اس طرح اشارہ کیا۔ 3 بیٹی کی پرورش کر لی یا 3 بہن کی، اس کی پرورش کر کے جوان کر کے شادی کر دی تو وہ جنت میں کیسے رہے گا؟ انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایسے، یعنی میں اور وہ میرا پڑوسی رہے گا۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہو تو؟ کہ میری رحمت یہ کہہ رہی ہے کہ 2 بھی رہے گا تو میں اسے پڑوسی بنا لوں گا۔ اگر 2 بیٹی 2 بہن کی بھی اس نے پرورش کر لی، مگر پیغمبر نے ایک شرط لگائی، شرط بہت سخت ہے، 99% لوگ اس پر نہیں اترتے، 99% کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، 99% جو پیغمبر نے شرط لگائی ہے۔ پھر ایک لفظ اور ہے، اس کے بعد میں وہ شرط پڑھتا ہوں۔ سارا معاملہ اس شرط کا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، باپ کی زیارت کرتے ہیں، 12 رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ شرط سننا، شرط، اگر بیٹی ہے تو شرط سنیے گا، ایسے ہی تھوڑی فری میں آپ جنت لے لیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک شرط ہوتی ہے نا، جس کے لیے وہ شرط ہے ملائکہ۔ اس کے بعد کہا اگر 2 بیٹی کو کسی نے پال لیا
تو وہ دونوں، کیا روایت کا جملہ ہے، وہ دونوں اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب ہو جائیں گی. کیا سنتے ہیں بھائی؟ وہ بیٹی کو کسی نے پالا تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب ہو جائے گی، جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی، وہ جہنم کے قریب نہیں جائے گا. دو بیٹی کو پالے. شرط کیا ہے؟ ایک شرط. اتنی ساری فضیلت بیٹی کو پالنے کی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جو پیغمبر نے، میری اپنی طرف سے شرط نہیں ہے، شرط پیغمبر نے لگائی ہے. 99% اس شرط پہ نہیں اترتے، اس لیے ملائکہ رحمت نازل نہیں کرتے، ملائکہ زیارت نہیں کرتے نا، وہ اس وجہ سے وہ شرط نہیں پوری کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا بس ایک شرط ہے. سارے بھائی سنیے گا، شرط سنیے گا، یہاں سے لے کر نشان یہاں تک جتنے افراد ہیں شرط. پیغمبر فرماتے ہیں لیکن بس ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر بیٹا بھی گھر میں ہو تو بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دینا. نہیں آپ نہیں بولیں گے، مجھے پتا ہے. اس پہ ہمارے یہاں ہوتا صاحب بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو پرائے گھر کی ہے، یہ بیٹا ہے یہ اپنے گھر کا ہے، یہ گھر کا چراغ ہے، یہ تو کہیں اور کا چراغ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نے بیٹے کو فضیلت دے دی بیٹی کے اوپر تو یہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. تمہیں بیٹا اور بیٹی پہ فضیلت نہیں دینا ہے، دونوں تمہاری اولاد ہے. اللہ جب چاہے بیٹا دے، جب چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے. لہذا اگر ہمارے گھر میں بھی بیٹے اور بیٹی ہیں تو ہم فضیلت نہیں دے سکتے کہ صاحب نہیں بیٹا ہے تو اس کے ناز ذرا زیادہ اٹھائے جائیں گے، بیٹی ہے جبکہ ہونا ہے بیٹیوں کے ناز زیادہ اٹھانے ہیں. کیوں پتہ ہے؟ پھر ایک حدیث سناتا ہوں. روایت یہ ہے کہ بیٹے باقیات الصالحات نہیں ہیں لیکن بیٹیاں باقیات الصالحات ہیں. یہ روایت ہے کہ بیٹیاں باقیات الصالحات ہیں، یعنی آپ کی باقی رہنے والی نیکی آپ کی بیٹی ہے. آپ کی باقی رہنے والی نیکی آپ کی بیٹی ہے. پھر ایک روایت سناتا ہوں، یہ جلدی جلدی، ابھی تمہیدی منزل ہے، میں فضائل تک نہیں آیا ہوں. پھر ایک روایت جلدی جلدی سناتا ہوں تاکہ آپ پوری طور سے آمادہ ہو جائے. بیٹی کیا ہے؟ دنیا کا وہ مرد اور وہ عورت بہترین ہے، سنیے گا، دنیا کے وہ مرد اور وہ عورت بہترین ہے جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے. کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا، میں تو نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں وہ مرد اور وہ عورت بہترین ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے. لہذا دعا کیا کیجئے کہ پروردگار پہلی اولاد بیٹی ہو تاکہ تیری نگاہ میں اور تیرے حبیب کی نگاہ میں ہم بہترین ہو جائیں. اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر پہلی بیٹی ہو گئی تو وہ نبی کی نگاہ میں بہترین انسان بنا دیتی ہے. یہ وہ بیٹیاں ہیں. سنیے کہ میں جلدی جلدی روایات سناتا ہوں. حالات کیا تھے اور حالات کو اسلام نے لے جا کے رکھا کہاں اور آج حالات کہاں آئے. ذرا جلدی سے اب یہاں تھوڑا سا آمادہ رہیے. ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک نا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی تو پانی پلانا ہے، ابھی کہاں پانی پی لیں گے. سنیے ایک روایت. حالات کیا تھے بیٹیوں کے لیے، حالات کیا ہیں بیٹیوں کے لیے، اور اسلام نے حالات کو رکھا کہاں بیٹیوں کے لیے. سنیے گا بھائی، آمادہ رہیے گا. میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو مکمل کر لوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں کیوں نہیں معاف ہو سکتا ہے، بالکل معاف ہو جائے گا. کہا اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے. کہا معاف ہو جائے گا. کہا رسول اللہ گناہ بتاؤں آپ کو؟ ہاں معاف ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے بتانے کی. کہا نہیں رسول اللہ میرا گناہ سن تو لیجئے، اس کے بعد بتائیے کہ معاف ہو جائے گا. کہا بتاؤ. اب اس میں روایات میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ 15 اور بعض نے کہا 12. کہا اللہ نے مجھے 12 یا 15 دو روایتیں ہیں، میں 12 پہ آ رہا ہوں، کم کی تعداد ہے. اللہ نے مجھے 12 بیٹیاں عطا کی اور ہر بیٹی کو میں زندہ دفن کر رہا تھا. ہر بیٹی کو میں زندہ دفن کر دیتا تھا.
یہ آپ سنتے ہیں نا. آج زندہ دفن ہو رہی بیٹیاں نہیں. ہاسپٹل میں جائیے دیکھیے کتنی ماری جا رہی ہیں زندہ بیٹیاں. اگر اسپتال میں بیٹیاں ماری نہ جاتی تو جہاں پر سونوگرافی ہوتی ہے وہاں پر یہ کبھی نہ لکھا ہوتا کہ آپ یہاں پر بچہ ہے یا بچی ہے یہ پوچھ نہیں سکتے. قانون بن گیا کہ یہ معلوم کرنا جرم ہے. کیوں معلوم کرنا جرم ہے؟ اس لیے کہ بیٹی ہوگی تو مروا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ بیٹیاں جو زندہ دفن کر دی گئی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ پوچھیں گی میدان محشر میں بے ایو ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کی بیٹیاں پوچھیں گی بے ایو ذنب قتلت، یہ ہر زمانے کی بیٹی پوچھے گی بے ایو ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. آج کے زمانے میں بھی اگر ماں باپ قتل کر رہے ہیں، مثلا ساری چیزیں ممبر سے نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر 2 بچے 3 بچے، تیسرا اگر اتفاق سے ہو گیا، آپ گئے لیبورٹری میں اور دوا کھلا دیا یا آپ نے مار دیا، حرام ہے. آپ نے ایک نفس محترمہ کو قتل کر دیا ہے، حرام. شریعت کہہ رہی حرام، آپ کو دیت دینا پڑے گی. ہمارے یہاں نارمل یہ چیز ہوتی ہے. 2 بچے ہو گئے، اگر تیسرا آ گیا یا چوتھا آ گیا، گئے اس کو ہسپتال میں لے جا کے ابورشن کروا دیا ماں باپ کی رضایت سے. یہ جو رضایت سے ہوا ہے نا، قرآن کی روح سے یہ لڑکیاں یا لڑکے پوچھیں گے بے ایو ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، میدان محشر میں جواب نہیں دے پاؤ گے. آپ غور کرو، ہمارے نارمل چیز ہے. اس نے کیا کہا سنیے گا، رسول اللہ 12 بیٹیاں تھیں، روایت پہ اختلاف ہے، بعض نے 15 بھی لکھا ہے، میں 12 پڑھا ہوں. 12 بیٹیاں تھیں، میں نے 12 کو زندہ دفن کر دیا. زندہ دفن کر دیا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، ایک لفظ کہوں گا بہت احتیاط سے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کا چہرہ شرم سے کالا ہو جاتا تھا. کیوں کالا ہو جاتا تھا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی. لفظ اگر پہنچے تو بولیے گا. بھائی شان سنو، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے ان کا چہرہ شرم سے کالا ہو جاتا تھا. یہ قرآن کی لفظ ہے. کالا کیوں ہو جاتا تھا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس وقت کا سماج عورت کو عورت نہیں، بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، عورت کو کسی حق کے لیے نہیں، عورت کو صرف ایک آلہ سمجھتا تھا بچہ پیدا کرنے کا. بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں. ایک لفظ اور کہوں، اس سماج میں یہ تھا، نہیں آسان کر کے کہوں، وہ سماج ایک بیٹی کو سوائے شکار کے کچھ نہیں سمجھتا تھا. نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں. آج بھی تو وہی سماج ہے. دوسروں کی بہن بیٹیوں کو سوائے شکار کے کچھ نہیں سمجھا جاتا. ہم کہاں ہیں؟ کس سماج میں ہے؟ کس معاشرے میں؟ بیٹیاں رحمت ہیں، شکار نہیں ہیں. آپ کسی کی بھی اپنی نہیں، کسی کی بھی بیٹی کو شکار کی نگاہ سے نہیں دیکھیں. آپ شکاری نہیں ہے، بیٹیوں کی عزت کی جائے گی. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے. میں بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں. ضرورت نہیں تھی بیٹا اس کی، اس انسان کے پاس نہیں ہے. توجہ کریں گے، بیٹیاں کسی کی بھی بیٹی ہو وہ شکار نہیں ہے. بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں. صاحب وہ بس عشق ہو گیا، محبت ہو گئی اور سارے معاملات آپ ساری چیزیں دیکھ رہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرے، کردار کو اوپر کرے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے 12 کو زندہ دفن کر دیا. جب 13ویں پیدا ہوئی، 13ویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی، تو میری بیوی نے کہا کہ اسے مت ماریے، اسے مت ماریے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 12 بچے مار چکے ہیں، اسے رہنے دیجئے. باپ نے کہا نہیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر سے کہا نہیں. تو پیغمبر نے اس نے بیوی نے کہا دیکھیے ایسا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ کبھی گھر کی 4 دیواری کے باہر نہیں نکلے گی،
کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، میرے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے، اس نے کسی صورت وہ کہتا ہے کہ مجھ کو راضی کر لیا، لیکن روز میرے ذہن میں خیال، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ سماج میں جائے گی، یہ سوسائٹی میں جائے گی، یہ معاشرے میں جائے گی، یہ لوگوں کے سامنے جائے گی، اور پھر وہی ایک شکار بنے گی، اس دور کی نگاہوں کا اور اس دور کے خبیثوں کا شکار بنے گی. لہذا پیچھے جگہ نہیں رہے گی. یہ تھوڑا سا مقتدی بھائی تشریف لے آئیں، آ جائیں آپ حضرات بھی صلوات پڑھتے ہوئے. لاؤ ذیشان سب پانی پلائی دیں. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. ادھر کچھ لوگ بائیں طرف آ جائیں، بائیں طرف ساری جگہ خالی ہے. ہاں پیچھے وہی نہ بیٹھ جائیں، بائیں طرف آ جائیں. ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد والے. بھائی سنیے گا، میں ایک کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے کہ میں توحید کی منزل سے نکل کے آ چکا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے کہا کہ 13ویں کون روک دیا، جو آخری بچی تھی ٹھیک ہے وہ، لیکن روز میرے ذہن میں خیال یہ کبھی نہ کبھی تو یہ باہر نکلے گی. ایک دن میری بیوی باہر گئی ہوئی تھی، بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ باتیں کرنے لگی تھی، اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ باتیں کرنے. میری بیوی ایک دن کہیں باہر گئی، بس میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں لے گیا. بچی تو خوش ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ جا رہا ہے، ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں مثلا، میرا باپ جا رہا ہے. اچھا یہ بات یقین رکھیے گا کہ جتنا بھروسہ بچی کو باپ کے اوپر ہوتا ہے، کسی کی بھی بچی ہو کسی کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اگر باپ ساتھ میں ہے تو بچی بالکل اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا باپ ہے میرے ساتھ. یہ بچی بھی مطمئن، چھوٹی سی بچی ہے، یہ مطمئن ہے کہ میرا باپ ہے میرے ساتھ. کہتا ہے کہ میں ایک میدان میں لے گیا اور میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا. کہتے وہ بچی اتنی بھولی تھی کہ اس نے بھی میرے ساتھ گڈھا کھودنے میں مدد کرنے لگا. وہ بچی بھی مدد کرنے لگی. سنیے گا، وہ بچی بھی مدد کرنے لگی. کہنے پھر بھی میرا دل پسیجا نہیں، یہاں تک کہ وہ گڑھا کھود دیا ہم نے. گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی کو ڈال دیا، مٹی ڈالنے لگا. تو کہنے وہ بچی اتنی بھولی تھی کہ وہ بھی مٹی اٹھا کے اپنے اوپر ڈالنے لگی کہ میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے. آپ دیکھیں بچی کا بھولا پن، یہ باپ مجھ سے کھیل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ گئی تو کہنے لگی بابا اب میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکال لو. بابا میرا دم گھٹ رہا ہے، سنیے گا، اب مجھے نکال لو. یہ کہتا ہے پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا. میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا چلا گیا اور یہاں تک کہ اسے پورا دفن کر دیا. رحمت للعالمین کہتے ہیں جلدی سے میری بارگاہ سے اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب مجھ پر بھی آ جائے. میں نے آدھا گھنٹے زیادہ، لیکن تقریباً 32 منٹ ہو گئے، ابھی میں فضائل پہ نہیں آ پایا ہوں چونکہ مضمون اتنا بڑا تھا. میں پوری طور سے اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیغمبر نے دوسرے دن جبریل آئے، آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی اسے مایوس مت کیجیے، اسے مایوس مت کیجیے. کہا کیا اسے خدا معاف کر دے گا؟ کہا ہاں. اسے بلائیے اور جا کر کہیے کہ اگر بچی کی ماں ہے تو اس کی خدمت کر کے راضی کر لے، خدا معاف کر دے گا. اگر واقعاً وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہے تو خدا معاف کر دے گا. انہوں نے بلایا، کہا بچی کی ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی گھر میں ہے؟ کہا میری خالہ ہے. کہا جا کے توبہ کر کے اپنی خالہ کو راضی کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر گناہ ہو گیا ہے تو بھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے، لیکن ایک لفظ میں کہتا ہوں، توبہ کے بھروسے گناہ نہیں کرنا ہے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پائے ہیں. دیکھیں توبہ کے بھروسے کے ساتھ میں آج تو کر لیتا ہوں گناہ، اس کے بعد توبہ کر لوں گا، نہیں. توبہ کے بھروسے گناہ نہیں کرنا ہے. اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، توبہ کے بھروسے. خیر اب آئیے، ایک تو میں نے بتایا نا کہ بیٹی کا کیا حالات تھے، آج کیا بیٹی کے حالات ہیں. آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، پوری دنیا کا
سب سے بڑا بزنس آج آپ دیکھیں پوری دنیا کا سب سے بڑا بزنس نشہ آور اشیاء، سب سے بڑا کاروبار نشہ آور اشیاء. دوسرے نمبر پر اسلحہ، سب سے بڑا بزنس جو ہے اسلحہ. تیسرے نمبر پر پوری دنیا کا جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ عورت. کہاں چلا گیا معاشرہ؟ وہی جہاں پر تھا دور جاہلیت میں وہی معاشرہ آ گیا نا. پوری دنیا میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا بزنس عورت، لڑکی. یا آمادہ ہو جائیے گا. اور یہاں اسلام ہے کہ جس نے الگ ہی رنگ دے دیا لڑکی کو. آمادہ ہے تو سنیے گا، پیغمبر اکرم نے سارے لوگ بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھ رہے تھے. رسول نے کھڑے ہو کر بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں، احترام کرنے کے لیے ہیں. علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت کا نہیں زینت کا سبب ہوتی ہیں. حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا بیٹیاں پریشانی کا نہیں سکون کا سبب ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. یہ رہبران خدا، یہ رہبران دین ہیں جنہوں نے بیٹی کا احترام، کھڑے ہو کر بیٹی کا احترام کر رہے ہیں. بیٹی احترام کے لائق ہے، احترام کرے بیٹی کا. علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا یہ علی جیسے باپ کی زینت ہے. بیٹیاں باپ کی زینت ہوتی ہیں، انہیں کبھی زحمت سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. امام حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا بیٹیاں سکون کا سبب ہے، انہیں پریشانی کا سبب مت سمجھنا. 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، اگر بیٹیاں ہو گئی ہے آپ پریشان مت رہیے گا. اس لیے کہ روایت سنیے، روایت ہے پیغمبر کی. پیغمبر نے اعلان کیا، پورا مدینہ جمع ہے، توجہ کریں گے، پورا مدینہ جمع ہے. پیغمبر اعلان کر رہے ہیں. آج پیغمبر کا اعلان سنے. پورے مدینے کو پیغمبر نے جمع کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، جس کے ہاں 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کی مدد کرو. اگر وہ کبھی قرضہ لینے آئے تو انہیں منع نہیں کرنا، اس لیے کہ تم مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. کہاں ہے پیغمبر؟ مدینے میں اعلان کر رہے ہیں جن کی 3 اور 3 سے زیادہ بیٹیاں ان کی مدد کرو. تو جب پیغمبر مدد کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا خدا مدد نہیں کرے گا؟ اور روایت ہے، علماء پڑھا کرتے ہیں ایک جملہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ جملہ عرض کروں. علماء جملہ پڑھتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کہتا ہے ایک فرشتے سے کہ باپ سے جا کے کہہ دینا پریشان نہ ہو، میں نے بھیجا ہے، میں پورا کروں گا. ارے ہم کہاں ہیں؟ آپ نکاح ہوتا ہے، مشکل ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی مشکل ہے. آپ نے 10 20 50 نکاح میں آپ لوگ شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے؟ ایک تو آپ کا ہی ہوا ہے، کم سے کم ایک میں تو شریک ہوئے ہیں. جو آپ والا ہے اس میں تو شریک تھے. اس میں بھی آپ کو بتا دوں یہ بالکل سچی بات ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں 50% لوگ جسمانی طور پر شریک رہتے ہیں، ذہنی طور پر غائب رہتے ہیں. نہیں، آپ وہ دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہوتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں. آپ پراپرٹی کے بھی پیپر پہ سائن کروا لیجئے، وہ کر دیں گے. وہ ہوش ہی نہیں رہتا ہے بیچارے کو، جبکہ اس دن تو سب سے زیادہ ہوش ہونا چاہیے. آپ غور کریں، اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک حدیث پڑھی جاتی ہے. بعض 2 حدیث پڑھتے ہیں، بعض 3 حدیث پڑھتے ہیں. اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسک. نکاح کرو، تناکحوا وتناسلوا، نسل بڑھاؤ، وتکثروا، اگر زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو پریشان نہ ہونا. یہ حدیث ہے پیغمبر کی. پیغمبر اکرم روز قیامت اپنی امت پہ فخر کریں گے اس بچے پر بھی جو ساقط ہو گیا ہے. آپ
یا آپ جو اس میں آیت پڑھی جائے، یہ تو حدیث تھی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تمہارا کام ہے نکاح کرنا، یہ قرآن ہے، تمہارا کام ہے نکاح کرنا۔ اگر تم فقیر ہو تو اس نکاح کے عوض میں خدا تمہیں غنی کر دے گا۔ ہم لوگ روزی کے چکر میں پریشان ہیں، بچے اپنی روزیاں لے کر آتے ہیں۔ ہاں سنیے، بس یہی سے مجھے جانا ہے، بچے اپنی روزیاں لے کر جاتے ہیں۔ روایت کہتی جب کسی کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے، بیٹی خصوصاً بیٹی کے لیے بیٹی ہو جاتی ہے اور اس بیٹی کی پرورش پہ باپ سختی سہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فائنینشلی مثلا کمزور ہے، قرضہ لے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، بچے ہو گئے زیادہ محنت کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جو آدمی بچوں کو پالنے میں اس دنیا میں زحمت اٹھائے گا وہ آخرت میں آرام کرے گا۔ تو کر لیجئے زحمت، آخرت میں آرام کریں گے۔ اب میں آ رہا ہوں تھوڑا سا گھوم کے دوسری طرف، ورنہ بات رہ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ اگر میں یہی حدیث میں رہ جاؤں گا تو کچھ باتیں رہ جائیں گی جو پہنچانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر دل ہی نہیں مانتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں جب تک ساری مجلسیں ساری چیزیں بہت اچھی، جب تک فضائل تھوڑے سے نہ ہو جائیں، آل محمد کی بات نہیں، لیکن میں بیٹی سے نہیں ہٹوں گا۔ میں جتنی دیر گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیے تقریباً 40 منٹ گفتگو کی، میں بیٹی سے نہیں، اور یہی بیٹی سنیے، اللہ نے ایک بیٹی پیغمبر کو دی، ایک ہی دی ہے، آپ اس میں کوئی شک و شبے میں نہ رہیے گا، ایک بیٹی بس ایک بیٹی پیغمبر کو۔ اس کے بعد امیر کائنات کی بیٹیاں اور امام حسین کی بیٹیاں۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع اس لفظ کی قدر کر لے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور معاف کیجیے گا، دیکھیے پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے بالکل ادھر آ جائیں، آ جائیں بھیا صلوات پڑھتے ہوئے۔ ایک بار اور دور پڑھیے گا، محمد و آل محمد پہ۔ ایک ہے نبی کی بیٹی، ایک ہے علی کی بیٹی۔ بہت سی بیٹیاں میں چاہ رہا تھا پڑھوں، لیکن میں جہاں تک پڑھ سکا وہاں تک پڑھ دوں گا، میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا۔ ایک ہے نبی کی بیٹی، ایک ہے علی کی بیٹی۔ دونوں کی عظمت ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر عظمت بیان کر لے جاؤں تو مجھے بتائیے گا کہ عظمت ہو گئی۔ ایک نبی کی بیٹی، خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس افلاق، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد کہا اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا، اور اس کے بعد کہا اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ دیکھیے میں ایک اردو کا لفظ کہنے جا رہا ہوں، جسے اردو آتی ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے گا، بتا دے گا کہ بات پہنچ گئی۔ بھائی سنیے گا، بھائی فانوس بھائی دیکھیے گا ذرا سا، شاید بھائی اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ نہ ہوتی تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو پیغمبر نہ ہوتے، پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنائے کائنات رسول کی بیٹی، میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، بنائے کائنات، ہمارے سارے افراد، بنائے کائنات رسول کی بیٹی، سارے آمادہ رہیں گے، بنائے کائنات رسول کی بیٹی۔ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوفہ و شام میں علی کی بیٹی نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ہوتا پروردگار بس اب عذاب نازل ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جاتی۔ مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سنیں گے، پوری دنیا اگر علی کی بیٹی نے کوفہ و شام کے بازار میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا ہوتا خدایا بس اب صبر نہیں ہوتا ہے عذاب نازل کر دے، پوری کائنات تباہ ہو جاتی۔ تو اب مجھے حق ہے نا یہ جملہ کہنے کا کہ بنائے کائنات نبی کی بیٹی ہے، بقائے کائنات علی کی بیٹی ہے۔ حیدری
बार और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सज़ाकल्लाह। बात पहुंच गई आप हज़रात तक। बिनाए कायनात नबी की बेटी है तो बकाए कायनात अली की बेटी है। एक लफ्ज कहता हूं, बिनाए कायनात नबी की बेटी, बकाए कायनात अली की बेटी है। अब अगर आज कायनात बाकी है तो एहसान किसका है? उस बेटी का है जो अली जैसे बाप की जीनत है। आप गौर करें, अली जैसे बाप की जीनत। थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाता हूं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। बात आप हज़रात तक पहुंच गई है। मैं चाहता हूं बस यही बेटियों तक ही मैं रह जाऊं। बहुत सी बेटियां हैं जिनका जिक्र अभी किया जा सकता था, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अली की बेटी बिनाए कायनात है। और आपको बता दें, पूरी कायनात मिल के भी अली की बेटी का जवाब नहीं ला सकती। एक लफ्ज़ पढ़ूं फिर फज़ाइल तक आता हूं। और रावी कहता है कि मेरा घर, इसकी आधी रवायत अभी पढ़ूंगा, आधी रवायत बाद में पढ़ दूंगा। मेरा घर, बाज़ ने कहा कि कूफे में और बाज़ ने लिखा मदीने में। मौला अली के जस्ट बगल में घर था, मगर मुझे पूरी ज़िंदगी जितने दिन वो मैं रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि अली के घर में बेटियां कितनी हैं। लेकिन मेरे पास जो मोतबर रवायत है वो मदीने की है। पता ही नहीं चला कि अली के घर में बेटियां। क्यों? इसलिए कि उस अली के घर से कभी किसी औरत की आवाज़ बाहर नहीं गई। देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मजलिस, जहां आपको लुत्फ आता है आप आमादा हो जाते हैं। अली के घर से, वो कहता है, रावी कहता है कि अली के घर से कभी किसी औरत की आवाज घर के बाहर नहीं गई। अली वालों का घर कैसा होना चाहिए? अब अली वालों का घर भी तो ऐसा होना चाहिए कि घर से औरत की आवाज बाहर न जाए। लेकिन हमारे समाज और सोसाइटी में आवाज तो छोड़िए, औरतें ही बाहर हैं। नहीं, आप कहां हैं? आवाज तो छोड़िए, और आवाज भी तो क्या माशाअल्लाह अला माशाअल्लाह, कैसी कैसी आवाजें। आप गौर करें, रवि क्या कहता है? अमीर कायनात के घर से कभी किसी औरत की आवाज बाहर नहीं आई। अगर हम वाकई अमीर कायनात के मानने वाले हैं तो आज इस मजलिस से यह तय करके उठे, घर पे जाएं, और अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, अगर अपने घर को जन्नत बनाना है तो आवाज बाहर नहीं निकले। मैंने जुमला ऐसी नहीं कहा है रवायत का। ज़ैनब ने अपनी आवाज का इतना पर्दा किया, इतना पर्दा किया, नहीं आप मतवज्जे नहीं हो रहे, इतना पर्दा किया कि जब मजमे में बोलना पड़ा तो आवाज अली की निकाली। नहीं, आपको इतना आवाज का पर्दा किया, इतना आवाज का पर्दा किया कि जब मजमे में बोलना हुआ तो अपने लहजे में नहीं बोली, अली के लहजे में बोल के बताया। अच्छा, एक बात कहूं, अख्तियार देख रहे हैं जनाब ज़ैनब का? जो लोग मिमिक्री करते हैं, मैं उससे बहुत ऊपर है शहजादी, लेकिन आपको समझाने के लिए, जो लोग किसी की आवाज़ निकालते हैं तो वो 2-4 जुमले से ज़्यादा नहीं, आप चाहे तजुर्बा करके देख लीजिए कि या उनसे खुद पूछ लीजिए, वो जो किसी की आवाज़ निकालते हैं 2-4 जुमले के बाद आवाज़ बदल जाएगी, आवाज़ कहीं के कहीं चले जाएगी। लेकिन अगर आधा घंटा बोलना हो तो कोई किसी के लहजे में नहीं बोल सकता। और जनाब ज़ैनब ने पूरा खुतबा अली के लहजे में दिया, पूरे का पूरा खुतबा इसके अमीर कायनात के लहजे में दिया। मुझे खुतबा नहीं पढ़ना है वरना वक्त ज्यादा चला जाएगा, बस मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। कायनात महवे हैरत है। किसी का जुमला है, मेरा अपना जुमला नहीं, लेकिन क्या क़यामत का जुमला है। शायरी में भी नज़्म हुआ है, फानूस भाई लोगों ने नज़्म किया है कि ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा दुनिया को मिल गई।
مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب دنیا کو نہیں ملی. کیسی عظیم الشان بیٹی علی کی, کیسی عظیم الشان. تاریخ کہتی ہے معصوم نے کہا عالمہ غیر معلمہ, عالمہ غیر معلمہ, ایسی عالمہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا. فاہمہ یا فہیمہ غیر مفہمہ, ایسی سمجھدار جسے کسی نے نہیں سمجھایا. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ جناب زینب ایسی پڑھی لکھی جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے, وہ کوفے میں درس تفسیر دیتی ہیں, لوگوں کو قرآن سمجھ. پیار کتنا, دیکھیں میں جہاں تک لے جانا ہے میں وہیں تک لے جاؤں گا, تاکہ تھوڑا سا ہمارے گھر کی خواتین بدلیں, اور آپ کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے. امام حسین کا ایک جملہ ہے, مولا ایک جملہ فرماتے ہیں, آپ اس جملے کو سرسری طور پر لے لیتے ہیں, لیکن کیا قیامت کا جملہ ہے. اس جملے کی گہرائی تک اگر جائیں تو بہت ہی مطالب ہے. مولا رخصت آخر, رخصت آخر, مولا فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب, مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, اے بہن زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ زینب اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے جلتے ہوئے خیام کے بیچ میں بھی نماز پڑھی ہے. چوتھے امام سے روایت ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام سے راستے میں جناب زینب کی واجب تو چھوڑیے شب کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب ہے؟ بیٹیوں کو تربیت ایسی دو, ایسی تربیت دیں جو باپ کے لیے زینت کا سبب بن جائے. کب ہوگا؟ 9 برس کا انتظار مت کیجئے گا کہ 9 برس کی ہو جائیں تو میں ان کو نماز سکھاؤں گا. نہیں, نماز آپ کو پہلے سکھا دینا ہے. ایک روایت سنیے, بات آ گئی سن لیجئے, تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں. 9 برس کی ہو جائے, صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ جب شہزادی اس دنیا سے آئی, دیکھیے ان کے ہاں یہ جو جنت سے کپڑے وپڑے آتے ہیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں صاحب جنت سے کیسے کپڑے آئے, یہ روز کی بات ہے, معمول کی بات ہے, یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہ مالک ہے جنت کے, جہاں چاہے رہیں, جاؤ چاہے منگائیں. کبھی کوئی جنت سے ان کے ہاں چیز آ جائے تو حیرت مت کیجئے گا. کہتے ہیں کہ جب جناب زہرا صدیقہ اس دنیا میں تشریف لے آئی ہیں تو وہ جو جنت سے عورتیں آئی تھیں وہ جنت سے کپڑے لے آئی تھیں جناب سیدہ کے لیے, اور ایک کپڑے سے بدن کو لپیٹا تھا اور دوسرے کپڑے سے سر پہ مخنا کیا تھا. روایت کا ذمہ دار, ایک کپڑے سے بدن کو لپیٹا تھا, دوسرے کپڑے سے مخنا کیا تھا, اور اس کے بعد پیغمبر کی آغوش میں دیا تھا. اے میرے بھائیوں, صدیقہ طاہرہ اپنے بابا کی آغوش میں پہلے دن بھی آئی ہے تو سر ڈھکا ہوا تھا. ہماری بیٹیاں گھر کے اندر بغیر دوپٹہ گھوم رہی ہیں. اب باپ ہی تو ہیں, بھائی ہی تو ہیں, نہیں کہاں ہے ہمارا معاشرہ, کا اہل بیت ہمیں کہاں رکھنا چاہتا ہے؟ صدیقہ طاہرہ اپنی زندگی کے پہلے دن بظاہر اپنے بابا کی آغوش میں گئی ہے تو سر ڈھکا ہوا تھا. یہاں حجاب یہ ہے, اور ہمارے یہاں حجاب کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج معاشرہ پوری طور سے بے حجابی کا شکار ہوا چلا جا رہا ہے. سنیے ایک دو جملے بس. پوری طور سے بے حجابی کا شکار ہوا جا رہا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں. نقاب آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے نقاب ہوا ہوتا تھا جسم چھپانے کے لیے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں ہم. ایک روایت سناؤں جلدی سے, قرآنی واقعہ ہے, جلدی سے سناتا ہوں, سنیے گا تاکہ تھوڑا سا آپ آمادہ. میں نے کئی بیٹیوں کا ذکر تھا میری نگاہ میں, ایک بیٹی کا اور ذکر کرتا ہوں. اب یہاں سے تھوڑا سا روکتا ہوں 1-2 منٹ کے لیے. قرآن کا ایک واقعہ جلدی سے پڑھتا ہوں, جہاں ضرورت ہوگی وہاں رک جاؤں گا. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ فرعون کے یہاں تھے,
ایک دن جناب موسیٰ باہر نکلے، یہ قرآن کا واقعہ جلدی سے پڑھوں گا، جو میرے مطلب کی بات ہے میں وہاں رک جاؤں گا، جو مطلب کی بات نہیں ہے اس سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جناب موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو وہاں دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اس میں سے قرآن کہتا ہے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا مخالف تھا. اس نے بلایا جو موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے. جناب موسیٰ نے اس کو ایک ہاتھ مار دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو ایک ہاتھ، جو بھی آپ کی زبان میں کہے، فیٹ کہے، چماٹ کہے، جو بھی کہے، اس کو ایک ہاتھ مار دیا. اس کو ایک ہاتھ مار دیا، وہ آدمی نہیں مر گیا. فرعون کے پاس گیا کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو مار دیا. لوگوں نے کہا اب تو آپ کو قتل کی سزا ملے گی اور آپ مار ڈالے جائیں گے. جناب موسیٰ وہاں سے چلے گئے. جنگل بیابان ہوتے ہوتے، سنیے گا، جنگل بیابان ہوتے ہوتے جناب موسیٰ ایک قریے میں پہنچے. ایک قریے میں پہنچے تو دیکھا ایک کنواں ہے. اس کنویں پہ مرد ہیں جو پانی بھر رہے ہیں. دو لڑکیاں ہیں، سنیے گا، دو بیٹیاں ہیں، دو لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں. وہ ان مردوں سے دور کھڑی ہیں. ایک لفظ کہوں، اس لفظ پہ تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھا دیجیے گا. دو لڑکیاں ہیں جو دور کھڑی ہیں. جناب موسیٰ ان کے پاس گئے، کہا آپ پانی کیوں نہیں بھرتی؟ کہا یہاں نامحرم کھڑے ہیں، ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری شرافت کا تقاضا نہیں ہے کہ نامحرموں کے بیچ میں جائیں. نہیں متوجہ ہوئے؟ یہ قرآن ہے. وہ دو بچیاں، وہ دو بیٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ شرافت کا تقاضا یہ ہے ہم نامحرم سے الگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شریف گھر کی لڑکی نامحرموں کے بیچ میں نہیں جاتی. اب میں اس لڑکی کا کیا کروں جو نامحرموں کے بیچ نہیں، نامحرموں سے لڑنے چلی آئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. قرآن تو کہہ رہا ہے شریف گھرانے کے لوگ نامحرموں کے بیچ میں نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ گھرانہ شریف گھرانہ نہیں ہے. اب آگے جس کی مرضی جو چاہے جسے کہے، قرآن کی نگاہ میں یہ گھرانہ شریف. جناب موسیٰ نے کہا اچھا لائیے اپنا برتن، اب وہ جو بھی بالٹی رہی ہو، آپ کی زبان میں مٹکا رہا ہو، ہنڈا رہا ہو، گھڑا رہا ہو، جو بھی رہا ہو، گیلن رہا ہو، وہ جناب موسیٰ نے جلدی پڑھو. وہ بچیوں کے لیے مردوں کے بیچ میں گئے، پانی بھرا، پانی بھر کے واپس آئے. ان دونوں بچیوں کو ان کا برتن دیا، خود ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے. یہ دونوں بچیاں گھر گئیں. دیکھیں تربیت کیا ہے، سنیے گا کیسے تربیت ہوتی ہے. یہ دونوں بچیاں اپنے گھر گئیں. باپ نے فوراً پوچھا آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ یہ ہے تربیت. نہیں آپ نہیں توجہ کر رہے ہیں. یہ ہے تربیت. اگر لڑکی لیٹ ہو تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جلدی ہے تو بھی ذمہ داری ہے. کہ اگر وقت بدلا تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے کہ تاخیر ہے تو کیوں اور جلدی ہے تو کیوں. ان لڑکیوں نے کیا کہا؟ باپ نے فوراً پوچھا بھئی روز تو تم تاخیر سے آتی تھی. یہ لڑکیاں کون تھی پتہ ہے؟ جناب شعیب پیغمبر کی بیٹی. صلوات بآواز بلند. یہ بیٹیاں کون تھی؟ جناب شعیب پیغمبر کی بیٹی. انہوں نے کہا بابا ہم تو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، ایک خدا والا بندہ جس کی نگاہیں جھکی ہوئی، اس نے چہرہ اٹھا کے ہماری طرف دیکھا نہیں، ہم سے پوچھا یہ، ہم نے اسے بتا دیا، وہ گیا اور بڑا قوی الجثہ تھا، اس نے مردوں کو ہٹایا اور پانی بھر کے ہمیں لا کے دے دیا. ان بیٹیوں نے کہا کہ جناب شعیب نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. سننا، جاؤ بلا کے لاؤ. ان جناب شعیب کو کوئی بیٹا نہیں تھا. دونوں بیٹیاں پھر گئیں، اکیلے نہیں بھیجا، دونوں بیٹیاں پھر گئیں، جناب موسیٰ کو بلایا. اچھا جسے راستہ معلوم ہے وہ آگے چلتا ہے، جسے راستہ نہیں معلوم ہے وہ پیچھے چلتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بیٹیاں آگے چل رہی ہیں جناب شعیب کی، جناب موسیٰ پیچھے چل رہے ہیں. اتنے میں ہوا آئی، ہوا سے جناب شعیب کی بیٹیوں کا نقاب اڑنے لگا. یہ قرآن کا واقعہ نہ ہوتا تو میں احتیاط سے لفظ بہت کہہ رہا ہوں، قرآن کا واقعہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے. جناب شعیب کی بیٹیوں کا نقاب اڑنے لگا. جناب موسیٰ نے غیرت سے اپنی نگاہ موڑ لی.
اپنی بیٹی نہیں تھی نا؟ دوسروں کی بیٹی کا ایسا احترام کرو دنیا آپ کی بیٹی کا احترام کرے گی. غیرت سے نگاہ موڑ لی جناب موسیٰ نے. سنیے گا اور کہا رک جائیے, کہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں. کہا میرے بابا نے بلایا ہے. تو کہا پھر ایسا ہے کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں. آج اسلامی طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سیڑھی چل رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی عورت, آپ کے آگے کوئی عورت چل رہی ہے, تو آپ یا آگے ہو جائیں یا اسے آگے چلے جانے دیں, آپ اس کے پیچھے پیچھے نہ جائیں. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے بھائی. جناب موسیٰ رک گئے, وہ لڑکیاں پیچھے ہو گئی. جب قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ آگے ہو گئے. جناب شعیب کے گھر, اچھا پورا واقعہ یہیں تک روکتا تھا, پورا سنا دیتا ہوں جلدی سے 1 منٹ میں. جناب موسیٰ, بھائی بات پہنچ رہی ہے, پڑھوں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کو. نہیں آپ سنیے, وہ منتظمین کا تو کام ہی ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا انہیں. تو جناب شعیب نے کہا بھی دیکھیے ایسا ایسا ہے, میری لڑکیوں نے آپ کی تعریف کی ہے, میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں. اب بات آ گئی ہے تو سن لیجیے. ایک لفظ ہے, تھوڑا سا مضمون الگ جائے گا 1 سیکنڈ کے لیے, لیکن بات ہے تو سن لیجیے بھی اصالِ ثواب میں. جناب موسیٰ کی شادی جناب شعیب کی بیٹی سے ہو گئی. جناب شعیب نے کہا, جناب موسیٰ نے کہا لیکن میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے مہر میں خالی ہاتھ ہوں, کچھ ہی نہیں ہے. تو جناب شعیب نے کہا ایسا ہے کہ اس کے عوض میں آپ 8 سال ہمارے گھر میں خدمت کریں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کتنے سال؟ 8 سال خدمت کریں گے, اور اگر 10 سال کر دیں گے یعنی 2 سال بڑھا دیں گے تو یہ آپ کا کرم ہوگا. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں 10 سال آپ کے ہاں. جناب شعیب کے ہاں بکریاں تھیں, وہ سارا کام جو باہر کا تھا وہ ان کے ذمے ہو گیا. اب ذرا سا تیز پڑھتا ہوں تاکہ 1 گھنٹے میں, دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا, 5-7 منٹ میں گفتگو مکمل کر دوں گا. جناب موسیٰ ان کی بکریاں ہیں. ایک لفظ ہے, میرا جی چاہ رہا تھا یہ لفظ پڑھنے کا, سن لیجیے. تو وہ بکریاں بھی جناب موسیٰ کے ذمے تھی. جناب موسیٰ صبح کو لے آتے تھے, شام کو لے آتے تھے, ایسا چلتا تھا. ایک دن ریور سے ایک چھوٹا سا بکرا یا بکری, ایک چھوٹا سا بچہ بچھڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. جناب موسیٰ اس صاحب سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پہاڑ پر گئے. لطف آ جائے گا آپ کو. پہاڑ کی چوٹی سے جا کر اس بچے کو پکڑ لیا, پکڑ کر لے کر آئے. تو اس بچے سے کہتے کیا ہے پتا ہے؟ بھئی یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے. پیغامات بہت تھے لیکن ایک پیغام یہ بھی سنیے. اسے پکڑ کے اس کے کان میں کہتے ہیں دیکھ, مجھے تیری قیمت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اور جو تیرا مالک ہے وہ میرا سسر ہے, تو وہ بھی معاملہ سنبھال لیا جائے گا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. میں پہاڑ تک زحمت کر کے تیرے پیچھے اس لیے آیا کہ تو ہے کمزور, امانہ رہیے گا, تو ہے کمزور, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مضبوط تجھ پہ حملہ کر کے تجھے تکلیف دے دے. نہیں غور کر رہے ہیں. تو ہے کمزور, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مضبوط تجھ پہ حملہ کر کے تجھے تکلیف دے دے. اللہ کو موسیٰ کی یہ ادا بہت پسند آئی. جناب جبریل آئے, کہ آپ نے اس کمزور کی حفاظت کی ہے, آج سے خدا آپ کو اپنا کلیم بناتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کمزور ہے تو مضبوط اسے مارے نہیں, اس کی مدد کرے. جناب موسیٰ, خیر بات یہاں آگے. تو اصل بات جو اس میں تھی کہ اگر نامحرم آگے جا رہی ہے, قرآنی واقعہ تھا, کوئی بیٹی آگے جا رہی ہے, تو غیرت سے آپ کی نگاہ بند ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو, بہت دیکھیں, بہت میرے جوان بھائیوں, بہت احتیاط سے لفظیں کہہ رہا ہوں, لیکن کیا کروں, میں مجبور ہوں. حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کسی کی جا رہی ہے تو غیرت سے آنکھ جھکا لینا. ایسا نہ ہو کہ گلی کے اس کونے سے لے کر نگاہوں کے ذریعے اس کونے تک چھوڑ دو. بہت احتیاط سے میں نے لفظ کہہ دیا, خدا کے لیے. آپ کی نگاہ کا آپ کے اوپر حق ہے, اور آپ کا حق آپ کی نگاہ کے اوپر ہے. اگر شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, علی کی غلامی کا تمغہ آپ کو مل چکا ہے, تو علی کے غلام بنے رہیے. امیر کائنات کی ولایت آپ کو گناہوں کی طرف
طرف جانے نہیں دے گی، اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ہلکی ہے۔ اب تک ولایت نہیں آئی ہے، بس مجلس مکمل کر دی میں نے، اب تک ولایت نہیں آئی ہے۔ جھوٹا دعویٰ ہے میرا ولایت کا اگر میری نگاہ پاک نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے ولایت کا اگر میری زبان پاک نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے ولایت کا اگر میرا جسم پاک نہیں ہے گناہوں سے۔ امیر کائنات کی ولایت آپ کو فرشتوں سے افضل کرے گی، نہیں غور کر رہے ہیں؟ غدیر آ رہی ہے؟ میں نے اس دنوں جہاں مجلس پڑھی ہے وہاں یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ محرم کی تیاری کر رہے ہیں، خوب کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اس سے پہلے غدیر کی تیاری کریں، اس سے پہلے، اس لیے کہ جب ولایت وجود میں رچ بس جائے گی تو پھر رضا کا لطف آئے گا۔ جب تک ولایت نہیں رچے گی بسے گی تب تک وہ عزا کا جو سکون ہے وہ نہیں آئے گا۔ پہلے امیر کائنات کی ولایت۔ اور ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں آخر میں، خدا کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے خط ولایت سے پیچھے مت ہٹنا۔ نہیں بات واضح ہوئی؟ بات نہیں واضح ہوئی؟ ایک جملہ کہوں، آپ مثلا نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی ہے، آپ نے نماز کی نیت کی، نماز میں پڑھتا ہوں ظہر کی واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، پورے خضوع خشوع کے ساتھ، اور 2 رکعت کے بعد آپ کی نیت بگڑ گئی تو نماز ہے آپ کی؟ نہیں ہے نا؟ بس یہی حال ولایت کا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ گھر میں ہو تو خط ولایت سے دور، مسجد میں ہو تو خط ولایت میں ہیں۔ پوری زندگی اس ولایت کو اپنے ارد گرد رکھیے گا تاکہ آپ دنیا کے تمام گناہ سے بچے رہیں۔ یہ جو جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، جتنی بھی دشمنیاں اہل بیت سے کی گئی ہیں، یہ سب کے سب صرف اور صرف ولایت کی دشمنی تھی، سب کے سب امیر کائنات کی ولایت کی دشمنی تھی۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے ترویج ولایت کریں، لوگوں تک امیر کائنات کی ولایت پہنچائے۔ غدیر آ رہی ہے نا، ولایت پہنچائیں۔ بس عزیزو ختم کر دیا اپنے بچوں کو۔ اب کوئی گزر و سلمان نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ ہر نمازی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات۔ دیکھیے بات آپ کی 200% نہیں 1000% صحیح ہے، ہر نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہاں پر، سنیے گا، ہر نمازی بھی مسلمان نہیں۔ ہاں، میں ایک جملہ یہاں کہا کرتا ہوں، کوئی بھی دشمن اہل بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ چلا جائے۔ کوئی اہل بیت کا دشمن ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اہل بیت کا دشمن، وہ پہلے دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے پھر اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایات موجود ہیں۔ کوئی مسلمان، ہم کہتے ہیں نا صاحب یہ صاحب وہ امام حسین کو جنہوں نے قتل کیا وہ مسلمان تھے، نہیں، پہلے وہ کافر ہوئے ہیں پھر قتل کیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ کافر تھے، داڑھی رکھنے کا نام تھوڑی اسلام ہے۔ ختم کر دی میں، داڑھی رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب میں دوسری طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، بڑا سا کرتا پہننے کا نام اسلام نہیں ہے، چھوٹا سا پیجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، اسلام نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، ابھی جیسا آپ نے کہا نماز و روزے کا بھی نہیں اسلام۔ اسلام نام ہے علی کی ولایت کا۔
اسلام نام ہے علی کی ولایت کا. ولایت ہے تو مسلمان ہے, ولایت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. صلوات بآواز بلند. بس عزیزان گرامی, گفتگو کو مکمل کیا. ایک بیٹی کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی, معاف کیجیے گا 1 گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ہو گئی. سب کے ہاں خدا نے بیٹیاں دی ہیں, اللہ آپ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے. بہت سخت ہوتا ہے بیٹی کا جدا ہونا. دیکھیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ فضائل میں آپ اگر موضوع دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم تیاری کر کے آئیں گے. نہیں بھی موضوع دیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ کچھ نہ کچھ محنت کر کے پڑھ دیا جائے. لیکن مصائب میں ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے. مصائب تو وہی ہے جو 1400 سال پرانے ہیں, لیکن اسی میں اتنا کرب ہے. عزیزو کبھی آپ سوچئے, اطمینان سے پڑھوں گا, جس بیٹی کا رسول احترام کرتے ہیں وہ بیٹی مصائب پڑھتی ہے. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایامی سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبت پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی اتنی مصیبتوں کے ساتھ اس دنیا سے گئی. کہتے ہیں کہ خدا ان سب پر لعنت کرے جنہوں نے جناب زہرا کو تکلیفیں دی ہیں, اور ان لوگوں پر بھی خدا لعنت کرے کہ جو آج جناب زہرا کو تکلیف دے رہے ہیں. تب سے لے کر اب تک کے سارے دشمنوں پر لعنت ہے. معمولی بات ہے کسی کی پسلی توڑ دینا, بطن مبارک میں بچے کو شہید کر دینا. لیکن ایک جملہ کہوں عزیزو, سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی, دروازہ جل گیا, جناب محسن شہید ہو گئے, مگر سیدہ خط ولایت سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹی. جیسے ہی ہوش آیا فضا علی دکھائی نہیں دیتے. روایت سنیں گے, فضا نے کہا کہ رسول کی بیٹی, بہت آگے مصائب کی منزل بہت آگے, رسول کی بیٹی لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے. سیدہ نے کہا میری چادر جلدی لے آؤ. پسلی ٹوٹ گئی, سیدہ بھول گئی. جناب محسن شہید ہو گئے, زہرا بھول گئی. گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا, علماء لکھتے ہیں کہ 70 مجہول النسب علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اے عزیزان گرامی, زہرا سے رہا نہ گیا, اپنے دونوں ہاتھ سے علی کی کمر کو زور سے پکڑ لیا. سیدہ علی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, وہ 70 علی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ارے جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ علی کو چھوڑتی نہیں, ارے ایک تازیانہ لے کر ملعون آگے بڑھا, سیدہ کے دستے مبارک پر تازیانہ مارا. ارے بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا خلو ابوالحسن, ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال. اللہ. ہاں عزیزو, بس میں یہ ماحول تھا, مجھے ایک بیٹی تک جانا تھا. رسول کی بیٹی اتنی مصیبتوں کے ساتھ, اس کے بعد پھر بھی عمر 18 برس ہے نا. آئیے اس حسین کی بیٹی کی طرف چلیں جس نے عمر کے صرف 4 سال گزارے ہیں مگر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. میں ایک جملہ مصائب کا مجھے پڑھنا ہے اور میں وہیں تک آ رہا ہوں. ارباب ایسا سنیے گا, آپ کے ہاں بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا, اگر ہوا ہوگا تو ماتم کر لینا. آپ جب گھر سے باہر نکلیں, بیٹا کچھ کہے یا نہ کہے, بیٹی ضرور پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے. میدان عاشور میں بھی یہی ہوا
کہ جب عصر عاشور حسین رخصت ہو لیے اور رخصت ہونے کے بعد جانے لگے، جب جناب امام حسین کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تو ایک مرتبہ حسین کہتے میرے نانا کے گھوڑے آخری بار مجھے میدان میں پہنچا دے۔ ذوالجناح نے پیروں کا اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا 4 برس کی بچی ہے جو ذوالجناح کے سموں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ آپ نے رخصت کر دیا تھا۔ کہا بابا ہاں رخصت تو کر دیا تھا، آپ میدان میں جا رہے ہیں، بابا کب آئیں گے، اب ملاقات کب ہوگی؟ حسین کہتے ہیں سکینہ اب ملاقات نہ ہوگی۔ ایک باپ نے کس دل کلیجے سے بیٹی سے کہا یہ جانے، لیکن جب یہ جملہ کہا تو جناب سکینہ کہتی بابا لیکن مجھے تو آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے، جب آپ کا سینہ ملتا ہے تو ہی میں سوتی ہوں، بابا اب میں کہاں سوؤں؟ اب یہاں پر مرثیہ نگاروں نے لکھا کہ امام حسین، میں نے روایت میں نہیں دیکھا لیکن مرثیہ نگار کہتے ہیں کہ امام حسین نے جواب دیا کہ سکینہ آج سے اصغر میرے پاس سوئیں گے، تم اماں کے پاس سونا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر سکینہ کو آپ کا سینہ مل جائے؟ اے ارباب عزت زمین کربلا پہ حسین لیٹ گئے، وہاں گئی مصائب کی منزل، زمین کربلا پہ حسین لیٹ گئے، جناب سکینہ حسین کے سینے پہ تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، اتنے میں دشمنوں کی طرف سے آواز آتی ہے حسین جلدی آؤ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ حسین نے سکینہ کو اٹھا کے خیمے میں بھیجا۔ اے عزیزو بچی نے کہا تھا نا مجھے باپ کے سینے پہ نیند آتی ہے، اس کے علاوہ نیند نہیں آتی، وہ مصائب میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں پہنچا تو علامہ ریاض حسین ریاض المصائب میں کہتے ہیں کہ یزید نے جناب سکینہ سے پوچھا راستے میں مصیبت کیا پڑی؟ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، عجیب جملہ ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے یزید تو ہمارا مصائب نہ سن پائے گا، کہا نہیں بیان تو کرو، کہا مصائب نہیں سن پائے گا، کہا بیان تو کرو، کہا نہیں سن پائے گا۔ اب ذرا سوچے 4 برس کی بچی نے عجیب سے جواب دیا صاحب اولاد بیٹھے ہو سینے میں دل ہے تو سن لو۔ جناب سکینہ کہتی ہے یزید اگر تو ہمارے مصائب سننا چاہتا ہے تو بس اتنا سن لے کہ جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے اب تک سوئی نہیں ہوں، جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے اب تک سوئی نہیں ہوں۔ ارے ہمارا بچہ تھوڑی دیر ایک رات جاگے تو ہم دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اللہ جانے رباب کے کلیجے پہ کیا گزری۔ بچی جاگ رہی ہے، ماں کے ہاتھ پسے بردن، بس وہ مصائب کا جو جملہ، اسی جملے پہ میں ممبر سے نیچے آ جاؤں گا، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ ہاں ارباب اعضا منزل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بیٹی اس دنیا سے گئی ہے نا، باپ کے لیے تو سخت ہے لیکن ماں کے لیے کتنا سخت ہوگا؟ جس ماں کی آغوش اجڑی ہے یہ وہ ماں جانتی ہے۔ آؤ بس ایک منظر دکھاتا ہوں، مجلس مکمل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آزاد ہوا تو تبرکات آئے، 30 سیکنڈ مجلس مکمل، تبرکات آئے، سارے تبرکات ساری بیویوں نے لے لیے۔ ان تبرکات میں ایک چھوٹی سی چادر، 2 کان کے بندے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا، لانے والے نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ رباب آگے بڑھی، ارے یہ میری 4 سالہ بچی سکینہ کا ہے۔ ارباب اعضا رباب نے چادر لیا، بندے لیے، دوبارہ زندان شام میں گئی، قبر سکینہ پہ چادر رکھ کے آواز دیا سکینہ اٹھو چادر آ گئی۔ وہ مجلس مکمل ہو رہی ہے، سکینہ اٹھو چادر آ گئی۔ ہاں ارباب اعضا روایت کہتی ہے کہ جب بہت دیر ہو گئی جناب زینب نے دیکھا کہ ماں بیٹی کی قبر سے واپس نہ آئی۔ سنیے، ماں بیٹی کی قبر سے واپس نہ آئی تو جناب زینب بھی زندان شام میں گئی۔ وہ منظر سنو، مجلس مکمل ہے، جناب زینب زندان شام میں گئی۔ کیا دیکھا؟ رباب بیٹی کی تعویذ قبر کو ایسے چپکائے ہوئے ہے جیسے کوئی ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کو چپکائے ہوئے ہے۔ جناب زینب نے جا کے رباب کا شانہ اٹھایا، ہلایا، رباب اٹھے، قافلہ جا رہا ہے، رباب نہ
اٹھی، جناب زینب نے دونوں ہاتھوں سے رباب کو اٹھایا، رباب نہ اٹھی۔ ارے جب نہ اٹھی تو جناب زینب نے پوری فتائی طاقت سے رباب کو اٹھایا۔ علامہ جوادی کہتے ہیں زینب کے لیے جلتے خیمے سے سید سجاد کو باہر لانا آسان تھا، بیٹی کی قبر سے ماں کو جدا کرنا مشکل تھا۔ زینب جانے، زینب کا کلیجہ جانے کہ بیٹی کی قبر سے ماں کو کیسے جدا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ان کے پسماندگان خصوصاً والدین کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں جوار رحمت اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں امیر کائنات کی ولایت پر زندہ رہنے اور امیر کائنات کی ولایت پر مرنے الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب اور تمام مومنین اور مومنات کے پڑھے ہوئے سورہ فاتحہ کا ثواب مرحومہ حسین فاطمہ بنت وقار علی کی روح کی ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ ماتم حسین۔